بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا؟ تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا. یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے. انشری تو تلوار سے ہی پھیلا ہے. مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے. تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے. بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات, یا تو اسلام قبول کرو, یا جزیہ دو, مغلوب ہو جاؤ, ہمیں ٹیکس دو, یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا. جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر. انہوں تو نہیں کہا کہ ساڑھا لڑو, یا رومن امپائر نے. جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر پہ, اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, تو وہ بےچارے گھٹنے ٹیک کے. یہی ہونا تھا. باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا, اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا, وہاں پر امن کا نظام آ گیا, اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر رہو, ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پہ. وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے, ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا, جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی. جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی, یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے, اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئی سیرت النبی کے اوپر, اور شبلی نعمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں, کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں, افینسو کوئی نہیں لڑی ہیں. اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے. کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال تھا مشرکین عرب کے اوپر.